مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا. 5 انعام دیتے ہیں اللہ. 5 انعام ملیں گے. پہلا انعام اللہ رب العزت حیات طیبہ دیتے ہیں، ایک خوبصورت زندگی. وہ کیا زندگی ہوتی ہے کہ جس زندگی میں رزق بہت آسانی سے ملتا ہے، کوشش ہی نہیں کرنی پڑتی. پالنے والا خوش ہو کے پالتا ہے، مشقت کے بغیر پالتا ہے. تھوڑا پورا پڑ جاتا ہے. ایک لمبی عمر دیتے ہیں اللہ، بیماری سے پاک عمر دیتے ہیں. حیات طیبہ پہلا انعام ملتا ہے. دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ زمین اور آسمان کی برکات کو کھول دیں گے آپ پر. زمین اور آسمان کی برکات کھول دیں گے. ایسے ہی سمجھانے کو، یہ جو چھوٹی سی چینک نہیں ہوتی جس میں ہم چائے پیتے ہیں، ہرے رنگ کی چینک، اس میں کتنی کو چائے ہوگی؟ 3-4 کپ. 3-4 کپ ویسے نہیں ہوگی، چلو لگا لیتے ہیں. ایک اللہ والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے 7-8 لوگ آئے، اسی چینک میں سے انہوں نے ان 7-8 کو چائے ڈال کی دی. دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، شرم بھی آ رہی ہے، یا اللہ ان کی تو چائے جلدی ختم ہو جائے گی. اور جانتے بھی ہیں کہ یہ تو پیسے بھی نہیں لیتے کسی سے، یہ تو ہدیہ تک قبول نہیں کرتے کسی سے. انہوں نے 7-8 کو پلائی، پھر اپنے کپ میں ڈالی، اس کو بھی پی. ان بزرگ کے پاس لوگ بیٹھے رہے، ان سے نصائح لیتے رہے، اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے. 7-8 پھر آ گئے، انہوں نے پھر کپ منگوائے، وہی چینک رکھی ہوئی ہے جس میں 2 سے 3 کپ ہوں گے. پھر ان 7-8 کو ڈالی، ان کو پلائی، اپنی بھی پی چکے تھے، پھر اپنے لیے ڈالی، پھر پی. پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے. پھر 7-8 اور آ گئے. یہ 3 کا چکر تو خود ہم نے دیکھا. 24-25 لوگوں کو چائے پلائی. ایسی چینک تو دنیا میں نہیں بنی ہوگی. اب یہ باتیں جو اس لائن کا آدمی ہے اس کو سمجھ میں آئیں گی. جو دین کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس لیے کہ لفظ برکت، اس کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے کسی دوسری زبان میں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. برکت کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ من جانب اللہ ہے. اللہ خوش ہو کے اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں. مولانا سعید احمد خان صاحب کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے، ان کے خدام سے یہ بات سنی، ایسی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے. جس ملک کا آدمی ہوتا تھا اس کو جس قسم کی کرنسی کی ضرورت ہوتی تھی نکال کے اس کو دے دیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں اپنے کپڑے لٹکاتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ جن کی آپ سنتے ہیں کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. حضرت خالد بن ولید جب جایا کرتے تھے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر حال میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، قریب رکھتے تھے ان کو. کہیں جا رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو دعا کرتے تھے، یا معزن الرسول دعا فرمائیے اللہ بارش برسا دے. سیدنا بلال 2 رکعت نماز پڑھ کے ایسے دعا فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ان کے ہاتھ ایسے اٹھے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر بارش کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے تھے. تو یہ نظام ہے اللہ کا جو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے. اور ہمارے ساتھ معاملہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. ان کے ساتھ مشکل تھا، ہمارے لیے بہت آسان ہے. ہمارے لیے تو ہم 10 حصوں میں سے 1/10 بھی کر لیں وہی سب کچھ ملے گا جو ان کو ملا تھا. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا. دین کے 10 درجے ہیں، آپ نے فرمایا دین کے 10 درجے، کم و بیش الفاظ ہے، دین کے 10 درجے ہیں. اے میرے صحابہ تم ایک بھی چھوڑو گے تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی. میری امت پر ایک وقت آئے گا جب میری سنتوں پر چلنے سے زیادہ آسان ہوگا کہ ہاتھ میں دہکتے ہوئے انگاروں کو لے لیں. یہ زیادہ آسان ہوگا. اس وقت جو دین کے 1 درجے پر بھی چلے گا فلاح پا جائے گا. ہمارے لیے زیادہ آسانی ہے. تو دوسرا انعام کیا ملے گا؟ زمین اور آسمان کی اللہ برکات کو کھول دیں گے. تیسرا انعام کیا ملے گا؟ اللہ کی مخلوق تمہاری تابع ہو جائے گی.
لوگ نہیں، میں جانوروں کی بات کر رہا ہوں، ہاں؟ میں ہواؤں کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے سمندروں کی اور دریاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھول گئے جب صحابہ جنگل میں پہنچے تو ایک صحابی نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی، اے جنگل کے جانوروں اس جگہ کو خالی کرو، محمد مصطفیٰ کے صحابہ یہاں پر چھاونی بنانے لگے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ساری رات جانوروں کے جنگل چھوڑنے کی آوازیں آتی رہی۔ یہ بات کون سمجھے گا؟ اس لائن کا آدمی سمجھے گا، وہ اور خوش ہوگا، اللہ اس کا ایمان اور مضبوط کر دے گا، اللہ اس کو اور ثابت قدم کر دے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میری لائن کا کام کرو، میرے دین کا کام کرو، میں تمہارے دنیا کے سارے کام کروں گا اور ایک اور انعام بھی دوں گا، میں تمہارے قدم جما دوں گا، تمہیں ہلنے نہیں دوں گا۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب لوگ کہیں یہ کیا کر رہے ہو، ارے یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو، تو کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ تمہارے قدم جما دوں گا۔ پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ اگر آپ لاجیکلی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جدھر لاجک ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ ہی تو ہو میرے قلب کو وہ فیض دریارفی عطا کر، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر،